میں ایک ایسے موسم میں ہیپنسٹل سے نکلا جب آسمان پر بادل نہیں بلکہ یادیں جھکی ہوئی تھیں۔ سینٹ تھامسن قبرستان کی راہ خاموش تھی۔ درختوں کی شاخیں ایسے کانپ رہی تھیں جیسے کسی کن ذہن طالب علم سے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا گیا ہو۔ آج میں سیلویا سے ملنے جا رہا تھا، اداسی کی ترجمہ اس آواز سے ملنے جس نے کہا تھا لیٹ می لیو لو اینڈ سی اٹ ویل ان گڈ سینٹینس۔ اس کے ابدی ٹھکانے پر پہنچا تو محسوس ہوا کہ ہوا بہت بوجھل ہے، جیسے کسی نے سانس روک رکھی ہو۔ اچانک مجھے لگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ وہیں تھی، نہ مکمل روشنی نہ مکمل سایہ، ایک شفاف سی موجودگی، جیسے لفظ اپنی شکل بدل کر سامنے آ گئے ہوں تو اجنبی سرزمین کے پاگل سیلانی، کیا کام تھا تمہیں اس شہر خاموشہ میں؟ اس کی آواز میں نہ سوال تھا نہ حیرت، صرف تھکن۔ میں نے کہا میں خود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم تک آ پہنچا ہوں۔ میں نے اپنا ذہن، اپنی روح، اپنی شناخت کھو دیا ہے۔ اب صرف ایک سایہ بچا ہے اس شخص کا جو کبھی تھا۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو قبرستان میں بھی اجنبی نہ لگی۔ خود کو کھو دینا کوئی انوکھی بات تو نہیں، اس نے کہا۔ میں خود ایک عرصے تک طوفان کی آنکھ میں کھڑی رہی۔ سب کچھ چل رہا تھا، شور، زندگی، لوگ، اور میں اندر سے خالی تھی۔ کیا ہر شے تخلیق کی جا سکتی ہے سیلویا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ قبر کے خطبے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اپنا ہی نام اجنبی لگ رہا ہو۔ زندگی میں سب کچھ لکھا جا سکتا ہے، وہ بولی، اگر تم میں اتنی ہمت ہو کہ سچ لکھ سکو اور اتنا تخیل کہ اس میں جان ڈال سکو۔ لیکن اگر خود پہ شک ہو تو تخلیق کا سب سے بڑا دشمن خود پر شک ہے، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی، بارش آنے والی تھی۔ میں نے کہا میں سب کچھ چاہتا ہوں، زندگی، محبت، میں نہیں مکمل پن، لیکن جتنا چاہتا ہوں اتنا ہی خالی ہو جاتا ہوں۔ سیلویا نے انجیر کے پتوں میں سے آسمان کو یوں دیکھا جیسے انجیر کا درخت شاید اس کی آنکھوں میں اگایا ہو۔ سب کچھ چاہنا، اس نے آہستہ سے کہا، کچھ بھی نہ چاہنے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو شاخوں میں بٹتے دیکھا ہے اور میں فیصلہ نہ کر سکی۔ آخر کار سب پھل زمین پر گر گئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ خاموشی بھی اس قبرستان میں بولتی تھی۔ کیا تم خوش تھیں؟ میرا سوال بچگانا تھا مگر ضروری۔ وہ ہنس دی، ایک مختصر تھکی ہوئی ہنسی۔ میں شاید کبھی خوش نہیں ہو سکی، مگر کچھ راتیں مطمئن تھیں، جب دھوپ میں کام کے بعد ٹھنڈا دودھ اور نیلی بیریوں کی مٹھاس کافی لگتی تھی۔ ایسے لمحوں میں زیادہ چاہنا حماقت لگتا ہے۔ بارش شروع ہو گئی، قطرے قبر کے پتھروں پر ایسے گر رہے تھے جیسے وقت خود ٹپک رہا ہو۔ میں نے کہا مجھے لوگوں سے بات کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اکیلا پن آسان لگتا ہے۔ وہ سر ہلا کر بولی، چاند سے بات کرنا لوگوں سے بات کرنے سے آسان ہوتا ہے۔ وہ تم سے خوش نظر آنے کا تقاضا نہیں کرتا، وہ بس تمہاری موجودگی قبول کر لیتا ہے۔ میں نے آخری سوال کیا، وہ سوال جو میں خود سے روز پوچھتا ہوں، کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ وہ دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ اس کی آواز اب دور سے آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ جب دل اپنی پرانی دھڑکن سنتا ہے اور کہتا ہے آئی ایم، آئی ایم، آئی ایم، تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ زندہ ہونا کافی ہے۔ اگلے لمحے میں اکیلا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، قبرستان ویسا ہی تھا، خاموش، ساکن، مگر میں بدل چکا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ کچھ روحیں مرنے کے بعد بھی سوالوں کے جواب دیتی ہیں، اور کچھ ملاقاتیں ہمیں زندہ رہنے کا جواز دے جاتی ہیں۔
میں نے پیچھے مڑ کر قبر کو دیکھا اور پہلی بار اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں پر شک کم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔